بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد، ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین، آج پورے ملک کے اندر ہماری جو مسیحی برادری ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر وہ کرسمس کا دن منا رہی ہے. یہ تقریبات پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ تقریباً ایک ہفتے سے جاری ہیں، اور ہماری مسیحی برادری پورے اپنے عقائد کے مطابق ان تقریبات کو کر رہی ہے. حکومت پاکستان نے اس میں مکمل ہر طرح سے سہولت دی ہے، اور وزیر اعظم پاکستان نے حکم دیا ہے کہ ہمارے جو مسیحی بھائی ہیں ان سے ہر سطح پر تعاون کیا جائے. آپ نے گزشتہ دنوں دیکھا ہوگا کہ ایک رپورٹ آئی، بلکہ ایک خبر آئی رپورٹ، جس کے اوپر امریکہ میں ایک کمیشن نے مذہبی آزادی کے حوالے سے بات کی، اور پاکستان کا نام عدم مذہبی آزادی والے ممالک میں داخل کر دیا گیا. بڑی حیرانگی کی بات تھی کہ ہندوستان کا نام اس میں شامل نہیں ہے، جہاں پر کوئی محفوظ نہیں، نہ مسیحی، نہ مسلم، نہ سکھ، نہ چھوٹی ذات کے ہندو، نہ کوئی اور. نازی ازم سے بڑھ کر ظلم و تشدد اس وقت ہندوستان میں ہو رہا ہے، اور ہندوستان صرف ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا میں جو عالمی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو مدد کر رہا ہے. وہ تنظیمیں شام میں، عراق میں، یمن میں، خود یورپ کے لیے، امریکہ کے لیے، افغانستان میں اور پاکستان کے اندر بھی دہشت گردی کی کوشش کرتی ہیں. آج ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں پہلے، اور اس بات پہ بھی بات کرتے ہیں کہ مذہبی آزادی ہے کیا. اگر تو میرے مسیحی برادری کے سکھ، ہندو اور دیگر اقلیتیں جو ہیں، ان کے معاملات میں، ان کی عبادت میں، ان کی مذہبی تشخص میں کوئی مداخلت کرتا ہے تو بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ریاست پاکستان اور آئین پاکستان ہر طرح سے اپنی اقلیتوں کو تحفظ دیتا ہے. لیکن اگر کوئی کسی مذہب کے مقدسات کی توہین کرتا ہے یا اسلام کے مقدسات کی توہین کرتا ہے تو آئین پاکستان اور پاکستان کا قانون اس کے لیے موجود ہے. لہذا دو چیزوں میں فرق کیا جانا چاہیے. جس طرح آج یورپ کے اندر ہولوکاسٹ پہ بات نہیں ہو سکتی، جاپان کے اندر کنگ پہ بات نہیں ہو سکتی، ملکہ برطانیہ پہ بات نہیں ہو سکتی، تو ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں. کوئی ان کی توہین کرے، میرا خیال ہے کہ یہ بھی قطعاً درست نہیں ہے، اور اس کے لیے قانون موجود ہے. آج ان سب لوگوں کو جو پاکستان پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، مذہبی آزادی کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور دیکھیں گے ہماری مسیحی برادری جو پاکستان کا ایک مضبوط حصہ ہے، جنہوں نے پاکستان کی تعلیم میں، پاکستان کی صحت کے میدان میں اور دیگر میدانوں میں بہت زیادہ خدمات سر انجام دی ہیں، اور وہ اسی طرح کے پاکستانی ہیں جس طرح میں پاکستانی ہوں. وہ دیکھیں اپنے ایام کس طرح منا رہے ہیں. اسی طرح ہندو برادری ہے، اسی طرح سکھ برادری ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب ان کے تہوار ہوتے ہیں وہ کس طرح اپنے ایام مناتے ہیں. ایک دو واقعات کو لے کے 22 کروڑ کے اس ملک میں یا 21 کروڑ کے الزام تراشی شروع کر دینا یہ بھی درست بات نہیں ہے. الحمدللہ
ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے جو غیر مسلم برادری ہے اس کے حوالے سے بہت بہتری آئی ہے اور آ رہی ہے. ایک مسئلہ جو سامنے آتا ہے وہ جبری مذہب کی تبدیلی کے عنوان پر آتا ہے. تو اسلام تو قائل ہی نہیں ہے کسی کو جبر کی بنیاد پہ مسلمان کرنے کا. قرآن کریم میں کہا گیا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام. سلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی. میں ایک مرتبہ بنگلہ دیش گیا اور وہاں کے جو مینارٹی کے منسٹر تھے وہ ہندو تھے. تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا جو دین شروع اس سے ہوتا ہو کہ السلام علیکم، مسلمان کو وہ پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو سلام کرنے کا حکم ہے، اور سلام میں پہل کرنے کا حکم ہے. ایک عام آدمی جا رہا ہے، میں اسے نہیں جانتا، میں اسے نہیں پہچانتا، مجھے حکم ہے کہ میں اس کو کہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اور تم پر اللہ کی طرف سے برکات نازل ہوں. اور اگر آپ پر کوئی سلام کہہ رہا ہے تو جواب میں آپ نے کہنا ہے وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو، تم پر بھی اللہ کی رحمت ہو، تم پر بھی اللہ کی طرف سے برکات نازل ہوں. اور پھر ہم جب دعا مانگتے ہیں تو کیا ہے؟ اللہم انت السلام، اے اللہ تجھ سے سلامتی ہے، تو سلامتی دینے والا ہے، تجھ سے سلامتی ہے، ومنک السلام. اور ہمارے نبی کون ہیں؟ رحمت للعالمین. ہمارا رب کون ہے؟ رب العالمین. میں سمجھتا ہوں کہ تلخ واقعات ہوتے ہیں، پوری دنیا میں ہوتے ہیں، خالی پاکستان میں نہیں. کیا ہم یورپ میں جب قرآن کریم جلایا جاتا ہے تو اسے کہاں لے جائیں گے؟ فرانس میں جو توہین امیز خاکے بنائے گئے اور ریاست نے، صدر فرانس نے اس کے اوپر سرپرستی کی. پاکستان میں ایسا نہیں ہے. اگر پاکستان کے اندر کوئی ایک غلطی کرتا ہے تو ریاست پاکستان، پاکستان کے علماء، پاکستان کے اسکالر، پاکستان کے دینی ادارے اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں جب پشاور چرچ میں خودکش حملے ہوا، دھماکہ ہوا، لاہور یوحنا آباد کے اندر خودکش حملے ہوئے، تو مدارس کے طلباء نے جا کر اپنے مسیحی بھائیوں کو خون دیے. مساجد سے اعلان ہوئے کہ ہسپتالوں میں پہنچو اور اپنے مسیحی بھائیوں کی مدد کرو. یہ آن ریکارڈ بات ہے، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. بدقسمتی کیا ہے کہ دیکھنے کا انداز اور پھر کچھ لوگوں کا جن کو پاکستان میں صرف برائی ہی برائی نظر آتی ہے، ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ پاکستان کے اندر ریاست پاکستان کس حد تک آگے جا کے اپنے غیر مسلم پاکستانیوں کا تحفظ کرتی ہے، ان کے لیے سہولتوں کا بندوبست کرتی ہے. مذہبی رواداری کی اگر بات ہے تو کرتارپور سے بڑی بات کیا کہیں دنیا میں واقع ہوئی ہے؟ ہمارے ہندوستان سے تعلقات ہندوستان کی حرکتوں کی وجہ سے اچھے نہیں ہیں. ہندوستان ہر وقت جارحیت میں رہتا ہے. وہ افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کے امن سے کھیل رہا ہے اور کھیلنے کی کوشش کرتا ہے. الحمدللہ ہمارے ملک کے سلامتی کے ادارے، ہماری فوج، ہماری قوم، ہماری پولیس، ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے وہ اتنے مضبوط ہیں کہ وہ ان کی ان سازشوں کو ناکام بناتے ہیں. اس کے باوجود کہ بہت سارے خطرات لاحق ہو سکتے تھے، جب سکھ کمیونٹی نے
یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے مقدسات ہیں اور ہمیں آنے کی اجازت دے، تو حکومت پاکستان نے کرتارپور راہداری کو کھولا کہ آپ آئیے، آپ صبح آئیں، شام کو واپس جائیں، آپ کے لیے یہ سہولیات ہیں، اور ہر طرح کی سہولیات مہیا کی۔ اس کے برعکس اگر ہم ہندوستان کو دیکھتے ہیں تو وہاں تو وہ بیچارے ہندو جو اپنے مقدسات کے لیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا تھا کہ 11 پاکستانی جو وہاں گئے ان کے ساتھ کیا ہوا، قتل کر دیے گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عالمی ادارے مذہبی آزادی کے حوالے سے یا مذہب کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ کیوں نہیں یہ دیکھتے کہ مثبت کام کتنا ہے اور منفی کتنا ہے؟ وزیر اعظم پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب اور ہماری حکومت اور ہماری ریاست سب اس پر متفق ہیں کہ پاکستان کو امن کا گہوارہ بننا چاہیے، پاکستان کے اندر محبت اور رواداری کو فروغ ملنا چاہیے، ہمیں مزید قریب آنا چاہیے، اور انشاءاللہ یہی ہوگا، بہتری آئے گی۔ اب میں دوسرا موضوع جو ہے وہ گزشتہ دنوں ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ متحدہ عرب امارات گئے۔ ہمارے پاکستان میں سعودی عرب کے جو سفیر ہیں نواف مالکی صاحب، انہوں نے وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کی۔ پھر مصر کے وزیر خارجہ کے ساتھ بھی ہمارے وزیر خارجہ صاحب کی گفتگو ہوئی۔ اسی طرح باقی عرب اسلامی ممالک جو ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے روابط ہیں وہ صبح و شام مضبوط ہو رہے ہیں اور مضبوط ہیں۔ ایک پراپوگنڈا کمپین چلائی جاتی ہے جس کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کو سمجھا جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کا تعلق عالم اسلام سے، عالم عرب سے، پاکستان کے دوست ممالک سے توڑا جائے۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، ہمیں اس سے غرض ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمیں اس سے غرض رکھنی ہے۔ ہمارے بھائی کا ہمارے ساتھ کیا رویہ ہے، ہمارے دوست کا ہمارے ساتھ کیا انداز ہے، یہ دیکھنا ہے ہم نے۔ ہمارے وزیر خارجہ صاحب تشریف لے گئے تھے، وہاں بات ہوئی، وہاں کرونا کا بھی ایشو ہے، دیگر بھی جو مسائل تھے تفصیلی بات ہوئی، اور پھر جو یہاں پر متحدہ عرب امارات کے سفیر ہیں ان سے میری بھی ملاقات ہوئی۔ انشاءاللہ یہ جو ویزے کا معاملہ ہے یہ بہت جلد حل ہو جائے گا، اور یہ معاملات کچھ کوتاہیاں ہماری بھی ہیں، ہمیں اپنی کوتاہیوں کو درست کرنا ہے۔ اگر ہمارے بھائی میں کوئی غلطی ہے تو اسے اپنی غلطی درست کرنی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ایک طرف سے ہی سارا کو غلط کہہ دیا جائے اور دوسری طرف سے کوئی غلطی نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ غلطیاں دونوں طرف سے ہوتی ہیں، اور بھائیوں کے درمیان جب غلط فہمی آ جائے یا کوئی بات ہو تو وہ بیٹھ کے طے کی جاتی ہے، اور الحمدللہ پاکستان میں اتنی استعداد اور قوت ہے کہ پاکستان اپنے دوست ممالک اور بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو حل کر لے۔ ابھی سعودی عرب کے سفیر نے بھی بتایا ہے، ہماری اطلاعات بھی ہیں کہ انشاءاللہ سعودی عرب سے جنوری کے مہینے میں بہت سارے وفود آ رہے ہیں۔ ہم تجارت میں، دین میں، ثقافت میں، سیاحت میں بہت ہمارے تعلقات کو ایک نیا استحکام ملے گا، فروغ ملے گا باذن اللہ تبارک و تعالی۔ اس لیے میں یہی عرض کروں گا کہ ہم افواہوں سے دور رہیں، اور جس طرح کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کی فوج کو، پاکستان کی سلامتی کے اداروں کو بدنام کیا جائے، یہ ایک پوری کمپین چلانے کی مہم بنائی گئی جو اسرائیل اور ہندوستان اور پاکستان کے دشمن لابیوں نے تیار کی کہ جی پاکستان کے تو بڑے تعلقات بنانے جا رہا ہے، اور جناب پاکستان کے ایک مشیر پہنچ گئے، اور اس پہ کیا کہا جائے ماں سوائے اس کے
کہ جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. کبھی میرا نام لیا گیا، کبھی زلفی بخاری صاحب کا نام لیا گیا. اب کہتے ہیں وفد گیا تھا. وہ وفد کیا آسمان سے اترا زمین پہ اور پھر آسمان پہ چلا گیا؟ جب میرے ملک کا وزیر اعظم، اس ملک کا سربراہ یہ کہہ رہا ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اسرائیل سے تعلقات قائم کریں، مسئلہ کشمیر اور فلسطین امت مسلمہ کے مسئلے ہیں، نہ ہم کشمیریوں سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ فلسطینیوں سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں، تو پھر کیا چیز باقی رہ جاتی ہے؟ اور پھر ہمارے حزب اختلاف کے کچھ دوست، میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں ایک ہاتھ باندھ کے سب سیاسی مذہبی قائدین سے، کہ جو مشترکات ہیں ان کو اختلافی نہ بناؤ. فلسطین اور کشمیر ہم سب کا مسئلہ ہے، اور الحمدللہ اس وقت دنیا کے اندر مسئلہ کشمیر ہر جگہ ڈسکس ہو رہا ہے. وہ عالمی ذرائع ابلاغ جو سالوں میں کبھی کشمیر کا ذکر لکھتے تھے، اب اس میں روزانہ کشمیر کی بات ہو رہی ہے. دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ پاکستان کا موقف ہندوستان کے حوالے سے درست ہے اور کشمیر کے حوالے سے درست ہے، اور اس کی مثال اسلامی تعاون تنظیم کا وزراء خارجہ کا اجلاس ہے، جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے اپنی تقریر میں ہمارے موقف کی تائید کی جو کشمیر کے مسئلے پر ہے. اب ان دوست لوگوں سے جو صبح شام جنہوں نے کئی مہینے اس پہ لگائے کہ سعودی عرب تو مخالف ہے جی، سعودی عرب تو جی پاکستان کے کشمیر کے موقف سے ہٹ گیا اور ہندوستان کی سعودی عرب نے تائید کر دی، اور یہ عرب ساروں نے کشمیر کو چھوڑ دیا. اب کیا ہوا؟ ایک ووٹ بھی ہمارے خلاف نہیں گیا اور نہ کوئی ایک ملک غیر حاضر ہوا. لیکن میں دیکھتا رہا کہ وہ لوگ جنہوں نے گزشتہ 6 ماہ سے یہ مہم چلائی ہوئی تھی، ان کی زبان سے یہ نکلتا کہ ہم غلط تھے، یا وہ نہ بھی کہتے کہ ہم غلط تھے، وہ یہ تو کہہ دیتے کہ پاکستان کو بڑی کامیابی ملی ہے، لیکن یہ بھی ان کی زبان سے نہیں نکلا. جس شخص پر آپ الزام لگاتے رہے، آج فلسطینی صدر نے اس کے نام اپنے پیغام میں یہ بات کہی ہے کہ مجھے آپ کے موقف پر مجھے اور میری قوم کو فخر ہے اور اعزاز ہے. فلسطینی صدر کا جو وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب کے نام خط آیا، اس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے جو موقف اپنایا ہوا ہے یہ جرت و بہادری کی عظیم مثال ہے. اور اس موقف پر انہوں نے کہا کہ میں وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان کے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ، پاکستان کی قوم، پاکستان کے سلامتی کے اداروں کا ممنون ہوں. کیوں کہا فلسطینی صدر نے پاکستان کی فوج اور پاکستان کے سلامتی کے ادارے؟ کیوں یہ لفظ فلسطینی سفیر نے اپنی پریس کانفرنس میں 3 مرتبہ بولا؟ اس لیے کہ اسرائیل اور ہندوستان کی پلاننگ یہ تھی کہ پاکستان کی حکومت فوج اور سلامتی کے اداروں پہ الزام لگا دو کہ ان کے تو بڑے تعلقات ہیں جی اسرائیل سے، اور ماضی میں بھی رہے ہیں اور آگے بھی ہوں گے. اور جب یہ سازش بے نقاب ہو گئی تو اہل فلسطین آج پاکستان کی فوج کو بھی سلام کر رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں. الاقصی میں پاکستان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا، وہ دن ضرور آئے گا جب کشمیریوں کو ان کا حق ملے گا، فلسطینیوں کو ان کا حق ملے گا، اور ہم الاقصی میں جا کر 2 نفل ادا کریں گے. اللہ کے شکر کے یہ نہیں ہو سکتا. جھوٹ کی بنیاد پر پراپوگنڈے کرنا میں سمجھتا ہوں یہ قطعاً درست نہیں ہے. اور آخری بات، عمران خان صاحب ہوں یا کوئی بھی، پاکستان میں ایسا نظام عمران خان چاہتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر کسی کا اس میں احتساب ہو سکے.
آج چھوٹے چھوٹے مجرم تو جیلوں میں چلے جاتے ہیں، ایک موبائل چوری کرنے والا، جیب کاٹنے والا اور ملک کو لوٹنے والوں پر ہاتھ ڈالنا کتنا مشکل ہے، یہ آپ سب کو پتا ہے۔ میں کسی ایک فرد کی بات نہیں کر رہا، میں اجتماعی بات کر رہا ہوں۔ کرونا سخت ترین اس وقت لہر ہے، پوری دنیا پھر بند ہو گئی ہے، فلائٹیں کینسل ہو گئیں، سعودی عرب نے ایک ہفتے کے لیے تمام دنیا سے تعلقات کو فلائٹوں کی آمد و رفت کو بند کر دیا۔ برطانیہ، ہمارے کچھ سیاسی مذہبی قائدین، ان کا خیال ہے کہ بڑے بڑے اجتماعات کریں، کرونا پھیلے، پھر حکومت پہ ذمہ داری آئے۔ خدا کے لیے، اپنی سیاست کے لیے، اپنی مخالفت میں عوام الناس کو تو اس وبا میں داخل نہ کریں۔ لیڈروں کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اپنے لوگوں کو بچاتے ہیں۔ اللہ کے کرم ہے پاکستان پر، اس کا احسان ہے پاکستان پر کہ ہم اس وبا سے بچے ہوئے ہیں، جس طرح باقی دنیا میں، ہندوستان میں جو صورتحال ہے۔ لیکن احتیاط نہیں کریں گے تو کدھر جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو۔ وہ اللہ ہی ہے جو شفا دینے والا ہے، وہ اللہ ہی ہے جو اس وبا کو ٹالنے والا ہے۔ وہ اگر کوئی اور ہوتا تو پوری دنیا عاجز آ گئی ہے اس وبا کے سامنے، کچھ کر لیتا، نکال لیتا۔ جب اللہ چاہے گا لوگوں کو، اطباء کو، ڈاکٹروں کو، سائنسدانوں کو اللہ کی طرف سے جب حکم ہو جائے گا، ان کی عقل کام کرنے لگے گی، علاج آ جائے گا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اور ریاست مدینہ یہ خالی عمران خان صاحب نہیں بنا سکتے، ہم سب کو مل کر کوشش کرنی ہے۔ آج ایک چھوٹی سی دکان ہوتی ہے، اس میں 10 چیزیں ہوتی ہیں، 8 ملاوٹ والی ہیں۔ میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں، 2-4 بار اسے کہتے ہیں یار یہ جو دوائی میں لے رہا ہوں یہ ٹھیک تو ہے نا، یار کنفرم ہے نا؟ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ عامت الناس پیسے 1 کلو کے لیتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ کم تو لیں۔ قریۃً آمنۃ مطمئنہ فکفرت بانعم اللہ۔ یہ پاکستان بڑی امن والی بستی تھی، بڑے اطمینان والی بستی تھی۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، مثال دی ہے کہ ایک امن والی بستی تھی۔ یہ پاکستان ویسی ہی بستی تھی، ویسا ہی ملک تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہوئی۔ آج ہم ایک دوسرے کے خون کے درپے ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ آئیے محبتوں کو پروان چڑھائیں، نفرتوں کو ختم کریں۔ اللہ تبارک و تعالی جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔